جب کسی قوم کی نئی نسل بگڑ جائے تو اس قوم کا زوال آئے گا. جب کسی قوم کی نئی نسل بگڑ جائے تو اس قوم کا زوال آئے گا. یا نئی نسل کے بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نئی نسل غلط تعلقات میں پھنس جائے، ڈرگس میں پھنس جائے، اپنا نفع و نقصان نہ سوچے، وہ کسی اور کو فالو کرنے والے بن جائیں، فضول خرچیوں میں مبتلا ہو جائیں، بری عادتوں میں پھنس جائیں، ٹائم ویسٹ کرنے لگیں، ان کاموں میں مزے آنے لگے جن کاموں کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اور شوق کے ساتھ وہ کام وہ کرنے لگیں. تو جب کسی قوم کی نئی نسل میں یہ بیماری آ جائیں گی تو وہ قوم اٹھ جاتی ہے، اس قوم پر زوال آ جاتا ہے. کیا کیا؟ غلط تعلقات میں پھنس جائیں. یہ جو مردوں اور عورتوں کے غلط تعلقات، لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات کا فتنہ ہے، یہ انتہائی پرکشش ہے. نہ جانے دنیا کی کتنی قومیں اسی زناکاری کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. بڑی بڑی قومیں اسی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جائے، اور اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے غلط تعلقات سے ہی. تو غلط تعلقات میں جب کوئی قوم اور کوئی نسل، ظاہر ہے کوئی قوم پھنسنے کے معنی یہی ہیں کہ نوجوان نسل میں پھنس جائے گی. بڑھاپے میں تو یہ سب ہو نہیں سکتا، اگرچہ بڑھاپے میں بھی گناہ ہو سکتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر زیادہ تر یہ خرابی جوانی میں ہوتی ہے. تو جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جائے، جب کسی قوم کی نئی نسل بدکاریوں میں مبتلا ہو جائے، غلط تعلقات میں پھنس جائے، تو اس قوم کی تباہی، اس گھر کی، اس فرد کی، اس قوم کی تباہی یقینی ہے. اس تباہی میں نمبر 1 غلط تعلقات ہوتے ہیں، نمبر 2 منشیات ہوتی ہے، نشے کی چیزیں. پہلے زمانے میں نشہ صرف ایک ہی تھی، وہ تھا لکوڈ فارم میں یعنی شراب. اور آج کے زمانے میں نشہ جو ہے وہ الگ الگ فارموں میں ہے اور نئی نئی قسموں کے ساتھ ہے، بلکہ اور زیادہ آگے نئی نئی قسمیں وجود میں آتی رہیں گی، کیونکہ سائنس کا زمانہ ہے، اور سائنس کے زمانے میں نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی ہیں. وہ چیزیں جو اصلی ہیں ان اصلی کی بجائے کیمیکل کی چیزیں وہی بنتی ہیں. آپ یہ جو جوس پی رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نام کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ حقیقت جو ہے وہ صرف کیمیکل کی بنیاد پر ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم فلانا جوس پی رہے ہیں، اور اس میں اسمیل بھی وہی ہے، ٹیسٹ بھی اسی کا ہے، مگر وہ سب ہے ہی نہیں، وہ سب کیمیکل ہے. اس لیے بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو سائنس کا جو دوسرا سائنسی فائدوں کے ساتھ جو سائنس نے نقصانات پہنچائے ہیں، ان نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کیا صاحب کہ کیمیکل کا اتنا عام ہو گیا کہ کیمیکل نے اوریجنل چیزوں کی جگہ لے لی، اور لوگ اوریجنل کے نام پر کیمیکل کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں. تو منشیات اور غلط تعلقات، نئی نسل جس قوم کی بگڑ جائے گی اس قوم کا زوال یقینی ہے. اب ہم اپنے پر فٹ کر کے دیکھیں کیا ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں. تو بہت دکھ کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ تلخ حقیقت ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل تباہی کے راستے پر ہے. اور وہ تباہی کا راستہ کوئی ایک ہی نہیں ہے، اس میں غلط فکر اپنانا، غلط چیزیں کھانا، غلط تعلقات میں مبتلا ہونا، یعنی جو چیزیں کسی قوم کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت یہیں کی نوجوان نسل میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں. اس لیے میں درد مندی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر نوجوان دوسروں کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں بچا ہوا ہوں یا مبتلا ہو چکا ہوں. خاص طور پر ان 2 بیماریوں میں، غلط ریلیشنز اور ڈرگس. ان 2 سے آپ بچے ہوئے ہیں یا نہیں، اور خدا نخواستہ اگر بچے ہوئے نہیں ہیں، خدا نخواستہ اگر غلطی میں پھنس گئے ہیں، تو افسوس، مایوسی، ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے حل ڈھونڈنا ہے کہ جو اس میں پھنس گیا ہے اسے کرنا کیا ہے. تو جواب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرے، اور سوسائٹی بھی کوشش کرے. سوسائٹی میں سب سے پہلے اس کے والدین ہیں، سوسائٹی میں اس کے دوست ہیں، اس کے احباب ہیں، سوسائٹی میں تمام طبقات ہیں. اس کو ہم اس کو سے نکالنے کی کوشش کریں گے.
اس میں اس کی حالت ہے کبھی وہ خود نکلنا بھی چاہتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوگا وہ مانے گا ہی نہیں، اس کا جی نہیں چاہے گا اسے نکلنے کے لیے، مثلا غلط تعلقات میں مبتلا وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور ہے یہ زہر، یا ڈرگس میں پھنس گیا ہے وہ ابھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور ہے ہی اس کے لیے تباہی. تو گویا ایک طرف سب سے پہلے تو اس کا ذہن ہی تیار کر رہے ہیں ہمیں اس بات کے لیے کہ بھائی جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس میں وقتی طور پر مزہ تو ہے لیکن آگے گڈھا ہے یہ، اور آگے آپ کے لیے تباہی ہے، اور آپ کی ہر چیز کے لیے تباہی ہے، یہ آپ کی جوانی کے لیے بھی، آپ کے مائنڈ سسٹم کے لیے بھی، سب کو ہم ختم ہو جائیں گے آپ. ہاں کچھ دنوں تک بڑے مزے آئیں گے اس میں کرتے ہوئے، آپ کچھ دنوں تک عاشق و معشوق بنتے رہیں گے اور کچھ دنوں تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن آگے چل کر کے تباہی ہے. اور تباہیوں کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ ہے جس جرم کی بنا پر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس جرم کا کرتے ہوئے ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، یا آگے ہم چاہیں گے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک طرف سے ہمارے خواب ہوں گے صاحب ہمارا فیوچر شائننگ فیوچر بنے، اور دوسری طرف سے ہمارا کیریکٹر تباہ حال ہوگا، تو شائننگ فیوچر کیسے آ جائے گا، وہ کامیاب مستقبل کیسے ہمارے ہاتھ میں آئے گا. تو جس قوم میں یہ خرابی آ جائے، منشیات، ڈرگس اور غلط تعلقات، اس قوم کی تباہی ہے. اس لیے یہاں کے نوجوانوں کا سب سے پہلا اور اہم ترین فرض اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور یہاں کے بچوں کے لیے بھی معاملہ یہی اور یہاں کے بچوں کے لیے بھی. اور اس سلسلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں کر چکے ہیں. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان نوجوان بگڑ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی وہ اس لیے نہیں فرمائی کہ آپ کریں گے، بلکہ وہ تو فرما رہے ہیں اس لیے تاکہ میں پہلے سے متنبع کر رہا ہوں، تم مجھ سے بچو، خطرے سے پہلے ہی میں بتا رہا ہوں آگے کیا کیا آنے والا ہے. چنانچہ بڑے دردمندی کے ساتھ آپ نے فرمایا. آپ اندازہ کریں، دیکھیں حضور کے بولنے کا انداز کیسا ہے. آپ نے بالکل دکھے دل کے ساتھ، غموں سے بھرا ہوا دل ہے، بہت ہی پریشان حال کے خبر ہے، دکھے دل کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کیف بکم ایھا الناس، لوگوں کیا ہوگا اس وقت، تم پر کیسا مصیبت کا دور آئے گا، تمہارا کیسے بچو گے تم اس وقت، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت، اذا فسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے، وطغى نساؤکم، اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، ان کنٹرول ہو جائیں گی، برائی میں مبتلا بن جائیں گی. ان دو جملوں میں ہمارے سوسائٹی کا پورا نقشہ کھینچا گیا. تمہاری عورتیں طغى اور تمہارے نوجوان طغى، اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر بن جائیں گے. فاسق و فاجر کا مطلب کیا ہوگا، وہ ماں باپ کو پوچھیں گے ہی نہیں. چانچہ آج کتنے ہی ماں باپ ہم سے کہتے ہیں جناب ہمارے بچے تو موبائل کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ ہی اب نہیں ہے، وہ تو سب کھانے پر بیٹھتے ہیں اس وقت بھی موبائل کے ساتھ وہ بیزی ہوتا ہے، اور جو ہی ہاتھ دھوئے اور اپنے کمرے میں اور موبائل. تو موبائل نے آپ کو ایک اور دنیا میں پہنچا دیا ہے. آپ اپنے ماں باپ سے بھی کٹ چکے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے کٹ چکے ہیں، آپ کا کسی سے کوئی تعلق اب رہا ہی نہیں، آپ کسی دوسری دنیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں. آپ سوسائٹی میں ہو کر بھی سوسائٹی میں نہیں ہیں. تو ماں باپ تو جب وہ دوسری دنیا جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اس دنیا سے کوئی فائدہ ملنے والا تھا نہیں، فائدہ بھی ملنے والا نہیں. یا تو وہ ساری کی ساری گناہ کی دنیا ہے اور یا ساری فضول کی دنیا. یعنی جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں یا تو وہ فضولیات ہے، نفع کچھ نہیں ہے مگر وہ کھینچ کر رکھے گا. یاد رکھیں یہ جتنی چینلیں ہیں، چاہے آپ انسٹاگرام چلائیں، چاہے فیس بک چلائیں، چاہے یوٹیوب چلائیں، وہ آپ کو پکڑ کر کے رکھے گا، اور گھنٹوں گھنٹوں تک آپ مزیدار بے فائدہ چیزیں دیکھتے رہیں گے. مزیدار کا مطلب آپ کو کھینچ کر رکھے گا لیکن فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ ابھی اس کو دیکھیں گے، پھر اس کو دیکھیں گے، پھر دیکھتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، راتیں اسی میں گزر جائیں گی، اور اس کے بعد دیکھیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ تو ہے فضولیات، بے فائدہ چیزیں مگر پرکشش. ٹھیک ہے. اور یا پھر دیکھیں گے گناہ کی چیزیں، اور وہ گناہ کی چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں ان کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے. مثلا ایسے سین دیکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہیں چاہے وہ جانوروں کے ہیں، ان سینوں کو دیکھنے میں مزہ بھی آ رہا ہے، اور اس میں کروٹیں بدل کر دیکھتے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا مائنڈ سیٹ برباد ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، آپ کا ہاتھ غلط استعمال ہو رہے ہیں، آپ کا ذہن وہی بن رہا ہے. تو یہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے جوان فاسق و فاجر بن جائیں. طغى نساؤکم فسق فتیانکم، اس وقت تمہارا کیا بنے گا. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے بچے کیسے بگڑیں گے، ہمارے بچے کیسے یہ سب کچھ کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے ان کا ماحول تھا. اس ماحول میں کوئی برا ہے ہی نہیں، وہاں تو بہترین بچے ہیں، اور کیسے بچے ہیں.
کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی اسٹریٹجی یہ اپنائی تھی کہ سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیا تھے. فوج کا کمانڈر بنایا تو جوان لڑکے کو، گورنر بنایا جوان لڑکے کو. کتنا تعجب ہوگا یہ سن کر کے، ہر آدمی کو تعجب ہوگا سن کر کے کہ 17 سال کا نوجوان جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا گیا. جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، مکے والوں نے آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے کہ آپ نکلنے میں مجبور ہو گئے. آپ نے ہجرت کی، چلے گئے مدینہ. اور اس کے بعد پھر 8 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، تاکہ وہ توحید کا گھر جو شرک کا گھر بن گیا تھا، جس میں بت پرستیاں ہو رہی تھی، جس میں خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے مورتیاں رکھی تھی، اس اللہ کے گھر کو پاک صاف کریں. تو ٹھیک 8 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور مکہ اب حضور کے قبضے میں آ گیا، تو گورنر مقرر کرنا ہے. تو سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ حضور خود ہی رہتے وہاں. اب مجھے کیا کر رہے ہیں مدینہ جا کر کے؟ مکہ میرا تھا، میں مکہ میں واپس آ گیا، مکہ میرے قبضے میں آ گیا، اب میں خود یہیں رہوں گا. لیکن اللہ کے نبی نے طے کیا کہ نہیں، مجھے مدینے والوں کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے، اس لیے میں تو مکے میں نہیں رہوں گا. چلیے سب ٹھیک ہے. اب کسی کو گورنر بنانا ہے تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں سے کسی کو گورنر بناتے. حضرت صدیق اکبر کو بناتے، فاروق اعظم کو بناتے، اپنے چچا حضرت عباس کو بناتے، اپنے داماد حضرت علی کو گورنر بناتے، اپنے ساجو حضرت زبیر بن عوام کو گورنر بناتے. ساجو تو ایک سے ایک صحابی تھا، مگر اچھا جوان لڑکے کو گورنر بنانا اپنے خاندان میں سے نہیں. تو عطاب ابن اسید جس نے ابھی چند دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ کافر لڑکا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اسی کو گورنر بنایا. تو اللہ کے نبی نے حکمت عملی یہ اپنائی تھی کہ اب آج کے بعد میرے سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے کندھوں پر میں ڈالوں گا. اب صحابہ کرام کے نظروں میں وہی جوان تھے، تو اس لیے وہاں بگڑا ہوا جوان تھا ہی نہیں کوئی. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے جوان بگڑیں گے؟ ہمارے جوان ان کنٹرول ہو جائیں گے، ہماری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی فرمایا افسوس ایسا ہی ہوگا، افسوس ایسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا. تو صحابہ کرام کو تعجب، اس سے زیادہ برا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ برا کر رہا ہے، لیکن کوئی نہیں کہے گا. جیسے آج کرتن ایسا کر، اگر وہ یہ کر رہا ہے کرنے تو ہمیں کیا کرے گا؟ یہ جو مزاج ہے، ہاں کیا کریں، مطلب اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ساتھ میں ہم سوچتے ہیں اسمش کرا، یہاں کا مزاج ہمارا کیا ہے، سار نہیں پانی پانی کبری بسوں ٹھیک کستان سو لڑکا گیستان، کسی کی بیٹی ہے ہم کو کیا کریں گے؟ تو یعنی گھر والے غلط راستے پر چلتا ہوا محسوس کریں گے لڑکے کا رخ بدل چکا ہے. گھر والے محسوس کریں گے ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، اس میں اندر کچھ چینج آ گئی ہے، لگتا ہے کچھ ہے، مگر بولیں گے نہیں. گھر والوں کو محسوس ہوگا ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جو باہر ہے، ہاسٹل میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، فلانی جگہ ہے، جاب کر رہی ہے، کال سینٹر میں ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کہاں ہے، لگتا ہے کچھ بدل رہا ہے، لگتا ہے کچھ بدل رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بولیں گے. ٹیچر محسوس کر رہا ہے غلطی سامنے نظر آ رہی ہے مجھے، ڈیسک پر بیٹھے ہوئے 2 لڑکا اور لڑکی ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ٹیچر محسوس کر لیکن بولے گا نہیں. سوسائٹی کے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا غلطیاں پھیل رہی ہیں، لیکن بولیں گے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ برائیاں لوگ دیکھیں گے، بولیں گے نہیں. صحابہ کرام کو اس پر بھی تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہوگا کہ برائیاں ہو رہی ہوں گی اور بولے گا نہیں کوئی. حضور نے فرمایا افسوس ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا. تو اس سے بھی بدتر ہوگا، اب کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا. اس وقت کیا بنے گا تم ہو جب تم گندے کاموں کو کہو گے واہ واہ یہ تو کرنے ہیں، اور جب تم اچھے کاموں کو کہیں گے یہ کسی کیا ضرورت ہے. یعنی لڑکا اگر برائیوں سے بچا ہوا ہوگا تو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اور اگر برائیوں میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ایک آفس میں ایک شخص آنیسٹ ہے، لہذا اس نے نمبر 2 کا پیسہ نہیں کمایا، اور دوسرے نے خوب رشوتیں کھا کر کے سکنڈل کر کے بڑی دولت جمع کی، بلڈنگ بھی بن گئی، گاڑیاں بھی آ گئی. سارے لوگ کہتے ہیں دیکھا یہ ہے کمال، یہ بیچارہ شکست انکر نے کی، تو اس کو کہیں گے اس نے کیا کمال. اور یہ شکست ہے اس نے کچھ نہیں کیا، تو اس کو کہیں گے شکست، اس کو کہیں گے صلاح کوئی نہیں، تم کسی کام کے نہیں ہو. اسی جگہ اسی آفس میں اسی ٹیبل پر یہ بھی بتاتے ہو اتنے کہاں پہنچا. تو یہ ہے وہ اپریشیٹ کرنا. غرض یہ کہ برائیاں پھیلیں گی، لوگ تعریفیں کریں گے، جو جتنا زیادہ
اس کی مثال اور دردناک مثال میں بتاتا ہوں. ایک سکول میں ڈانس پارٹی چل رہی تھی، اس کے لیے بچوں کو سلیکٹ کرنا تھا. کچھ بچیوں کے والدین نے کہا بھائی ہماری بیٹی اس میں نہیں آئے گی، اور کچھ بچوں کے والدین چاہتے تھے ہماری بیٹیاں اس میں آ جائیں. اور ان بیٹیوں کے سلیکشن میں جب ان کی بیٹیاں نہیں ہیں تو انہیں باقاعدہ احتجاج کیا ہماری بیٹیوں کو کیوں نہیں لیا آپ نے. یہ ہے وہ مزاج. کسی سکول میں ڈانس پارٹی ہونی ہے، کچھ والدین کی چاہت ہے ہماری بیٹیاں اس میں نہیں آئیں گی، کچھ والدین کی چاہت ہے وہ آ جائیں. پھر جب سلیکشن ہوا کچھ کی نہیں آئے تو انہیں باقاعدہ احتجاج کیا کہ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، آپ نے کیوں ان کو ڈراپ کر دیا. یہ ہے وہ مزاج. ایک برائی کو برائی سمجھ رہا ہے اور برا دوسرا چاہتا ہے ہماری بیٹی آگے آ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جو تم اچھائی کو کہو جناب لڑکا نماز گزار ہے، جی بیٹی نماز پڑھنے والی ہے، وہ کہیں گے ہم وہ کیا کرنا ہے آپ کی نماز کا، ہمیں یہ بتائیے سیلری کتنی ہے. آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے، ایسا کہ امامت کرنا ہوئی، ہمیں کوئی امامت تھوڑی کرانی ہے، ہمیں یہ بتائیے جاب کر رہی ہے یا نہیں، ہمیں بتائیے یہ فیشنیبل ہے یا نہیں. تمن ہے یہ پرانی عورت برقع پہننے والی، ایسا کیا لگی برقع والی، ہمیں ہونی چاہیے سمارٹ. تو اب یہ ہے وہ مزاج. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کو تم برا رد کرو گے اور شر کو تم اپناؤ گے، برائیوں کی تعریف ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ فکر اور غم کس بات کا تھا؟ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. بس آج کے نوجوانوں کے نام اگر ہم دردمندانہ اپیل، ہمدردانہ گفتگو کر سکتے ہیں تو یہی ہے کہ اپنی جوانی کو آپ بچائیں کم سے کم ان 2-3 چیزوں سے، غلط تعلقات سے اور ڈرگ سے، فضول خرچی سے اور غیر اسلامی چیزیں اپنانے سے. یہ غیر اسلامی چیزیں اپنانا جو ہے وقتی طور پر لگتا ہے یہ معمولی چیز ہے، لیکن یہ انڈیکیشن ہوتا ہے آپ بہت دور آگے پہنچ جائیں گے. مثلا میں مثال بتاتا ہوں، ایسا کیا ہو گیا کشمیر میں، اتنی کیا گرمیاں آ گئی کہ یہاں کے لڑکے کچھے پہننے لگے. یہ کچھے جو یہاں پہنے جا رہے ہیں یہ کیوں پہنے جا رہے ہیں؟ گرمی سے بچنے کے لیے یا فیشن کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی تو منع کر رہے ہیں یہ مت پہننا، لیکن ہمارا نوجوان کیوں پہننے پر مصر ہے؟ یہ اصل میں علامت اس بات کی ہے کہ آپ کسی اور راستے پر چل پڑے، آپ کو کچھ اور چیزیں پسند آنے لگ گئی. اب آپ اسی راستے پر چلتے رہیں گے اور یہ رکیں گے نہیں. پھر آگے جو چیزیں آتی رہیں گی وہ آگے، اور اسی میں آگے چل کر پھر کفر آئے گا. پھر وہ کفر چپکے سے اندر چلا جائے گا اور آپ زبان پہ ظاہر نہیں کریں گے، لیکن اندر اندر آپ کو اسلام کی ایک ایک چیز کی نفرت ہوگی، مگر پردہ رکھیں گے اور وہ دھوکہ ہوگا آپ کا. کیونکہ بے شمار انسان یہاں بدتر ہی منافق ہیں، اور منافق کیا ہے؟ اندر کفر آ چکا ہے، زبان سے ایسے ہی مسلمان. اور یہ ہوگا، یہ دفتروں میں ہیں، یہ گھروں میں ہیں، یہ سکولوں میں ہیں، کیا سب اندر اسلام کی نفرت ہے، لیکن زبان سے ظاہر نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں ظاہر کرنا ہے؟ کیونکہ رہنا یہی ہے، شادیاں کرنی ہے، سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے، فنکشنوں میں آنا ہے، جنازوں میں بھی آئیں گے، اور اندر اندر اسلام کی نفرت ہوگی. جیسے حضور کے زمانے میں تھا ایسے آج کے زمانے میں، اور وہ کبھی کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ایک مسلمان جب اس کو اسلام کہے گا ہے تھا اسلام 500 ہے اسلام کو تھا مشیر بس. یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں صرف اپنی چند مفادات کے لیے. اور وہ مفادات کیا ہے؟ مسلمان نام پر رشتے کرنے ہیں، مسلمان کے نام پر ہمارے جنازے ہوں گے، مسلمان قبرستان نام پر دفن، بس اس کے علاوہ ہمیں اسلام کو کوئی چیز نہیں چاہیے. اندر اسلام کی نفرت ہوگی، اور یہ بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، چھوٹوں میں بھی ہو سکتی ہے. ایسے لوگ دفتروں میں بھی ہوں گے، گھروں میں بھی ہوں گے، سکولوں کالجوں میں بھی ہوں گے، والدین کے ہوں گے. ابھی کل ہی مجھے ایک عورت فون کر کے کہہ رہی ہے، کل کا چارہ میرا بیٹا جو ہے وہ پہلے بڑا نماز گزار تھا. میں نے کہا بہت اچھا، اب کیا لگا؟ اب وہ نماز سے بھی نفرت ہے، قرآن سے بھی نفرت ہے، اس سے بھی نفرت ہے. کبھی کہتا ہے یہ نبی کا نام مت لیا کرو یار. اب میں نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ کیا لگا وہی تو اس کا تعویذوں سے بچ جائیے، کفر تعویذوں سے ختم ہوگا. تو کیسا غسل غسل میں تو کیا کیسا کیا؟ تو غرض یہ کہ میرے نوجوان بھائیوں، جن جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے آپ سمجھ لیں، آپ اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت اس لیے بتائی جا رہی ہے. یہ جو مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں سے 99% زہر ہیں، انتہائی نقصان دہ ہے صحتوں کے لیے، مگر ہے مزیدار ٹیسٹ. اور ہم ٹیسٹ کے سامنے غلام ہیں، ٹیسٹ کے ہم بندے ہیں. جناب ٹیسٹ ہی چاہیے ہمیں، چاہے پھر وہ ہماری صحت کو کچھ بھی ہو جائے. آخر آج کے زمانے میں یہ بیماریوں کا سیلاب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس سے اتنی بیماریاں تو پہلے کبھی نہیں تھی.
اتنی بیماریاں پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہیں، حالانکہ اتنی فیسلٹیز تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی، اچھے کپڑے پہننے کی فیسلٹی، اچھے مکانوں کی فیسلٹی، سردی گرمی سے بچنے کا سارا انتظام۔ جناب اتنے سردیاں آئیں گی، گرمیوں کے اتنے انتظامات پہلے کبھی نہیں تھے۔ کشمیری کے پاس ایک کنگڑی ہوتی تھی بس، اور مالداروں کے پاس حمام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آج تو 50 قسم کے انتظامات ہیں، اے سی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج گھروں گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ سردی گرمی کے بھی بہترین انتظامات ہیں، عمدہ غذائیں بھی ہیں، اچھے کپڑے بھی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، عمدہ جوتے بھی ہیں، تو سارا کچھ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، پھر تو بیماریاں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مگر بیماریوں کا سیلاب کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کا سارا سسٹم جو ہے وہ زہر آلود ہے، وہ بیماریاں لانے والا ہے، مگر وہ اس لیے کھایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، ہم مزے کے لیے چیزیں کھا رہے ہیں۔ یہ چپس، یہ کرکرے، یہ کولڈ ڈرنکس اور یہ چاکلیٹیں، یہ سارا کیوں کھایا جا رہا ہے؟ مزے کے لیے۔ یہ آئس کریمیں یہ کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ مزے کے لیے۔ یہ فاسٹ فوڈ کی دکانوں پر جو بھیڑ لگی ہوئی ہے کیوں ہے؟ مزوں کے لیے۔ یہ پیزے اور برگریں جو ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ مزے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اپنی صحت کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت اور اپنی ایمان کی حفاظت